عورتوں کا نماز کے لیے باہر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر دیکھیں تو نماز کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلنا کتنا برا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مزدور کو مزدوری فوراً دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور پھر اس کی مزدوری اس کو نہ دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کسی پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے ایک دن پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ، زکوٰۃ اور نماز سب لے کر آئے، لیکن اس کے پاس یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس نے کسی انسان کو برا بلا بھی کہا تھا، کسی پہ تہمت بھی لگائی تھی، کسی کا مال بھی کہتا یا کسی کا خون بھی کیا تھا، تو اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل جائے گی، کچھ دوسرے کو مل جائے گی، اور اگر ان کی حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خوش اخلاقی اور بد اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیکی والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سے زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کم بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا سب باتیں دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے یا اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ مردے کو نہلانا اور کفن دینا اور گھر والوں کی تسلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردے کو غسل دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جو کسی مردے پر کفن ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، اور جو کسی غمزدہ کی تسلی کرے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے، اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قیمتی 2 جوڑے پہنائیں گے کہ ساری دنیا بھی قیمت میں اس کے برابر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی، دوسری یہ کہ جانتے ہوئے مسئلوں پر کیا عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں گٹایا، مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے مواقف کیے تھے یا اپنے نفس کے مواقف کیے تھے۔